اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی کے دامن میں ایک بات سمیٹ لیں، زندگی کے ہر پہلو پر ایک بات یاد رکھنا مت بھولیے۔ اس وقت سے پہلے سرمایہ اکٹھا کر لے جب تک ہم بے بس کر دیے جائیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم بے بس ہو جائیں گے۔ کئی اس دنیا پہ آئے اور کئی اس دنیا سے گئے۔ اگر کچھ اچھے عمل کر کے گئے تو ان کا نام بھی اچھوں میں شامل رہا، جو برے عمل کر گئے ان کا نام بروں میں شامل رہا۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اچھے عمل کر لیجئے، اس سے پہلے کہ ہماری بے بسی کا وقت شروع ہو جائے۔ بے بسی کا وقت تو تب شروع ہونا ہی ہے، موت کے قریب بھی۔ موت بھی بے بسی ہے نا، تب بھی وقت ہونا ہے شروع۔ قیامت سے پہلے بھی دنیا سے تمام اللہ کا کلام بھی اٹھا لیا جائے گا، توبہ کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ وہ تو وقت بہت دور ہے۔ تو میں یہاں بات کر رہی ہوں آنے والے لمحے کی، جو سانس اندر گئی ہے اس کے باہر آنے کا انتظار نہ کریں۔ بس اپنے دامن میں رحمتیں، برکتیں، عظمتیں سمیٹ لیجئے، مانگ لیجئے گناہوں کی معافیاں، دعائیں مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ میں ایک عام معاشرے کی مثال آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ایک اللہ کے نیک بزرگ تھے، کہیں ہاسپٹل چلے گئے، دوست کی مدر نہیں تھی ٹھیک ہے تو ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ڈاکٹر راؤنڈ پر تھے، سوچا کیوں نہ کہ دوسرے مریضوں کا اس نیت سے پتہ کر لیا جائے، عیادت کر لی جائے کہ جو بندہ صبح کے وقت مریضوں کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس نیت سے جب گئے تو دیکھا، کہتے ہیں میں نے بیڈ پہ ایک شخص کو لیٹے دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں۔ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ کہتے ہیں ماجرا تو کچھ خاص پیش نہیں آیا، شوگر کا پیشنٹ تھا۔ شوگر بڑی ہی نامراد بیماری ہے، آج ہر کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں شوگر کا پیشنٹ تھا تو پہلے پاؤں پہ زخم بنا، تھوڑا سا زخم بنا۔ اس زخم کے بعد بڑھتے بڑھتے میرا ایک تھم جو تھا وہ ویسٹ ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے انگوٹھا کاٹ دیا پاؤں کا۔ کچھ دن سکون سے گزر رہے تھے، بعد میں دیکھا تو زخم ابھی بڑھ رہا تھا، زخم کے اندر پیپ بننا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے آدھا پاؤں کاٹا۔ پھر اس کے بعد یہی معاملہ اگلے پاؤں کے ساتھ پھر دوسرا آدھا کاٹنا پڑا۔ زخم بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جسم کے باقی حصے میں نہ پھیل جائے، جہاں جہاں تک بڑھتا وہ پورشن کاٹ دیا جاتا۔ آدھی پنڈلی، پھر پوری پنڈلی، گھٹنا سے ایک ٹانگ تک، مجھے یہاں تک ایک ٹانگ جاتی رہی۔ کہتے ہیں ایک ٹانگ جب چلی گئی تو میں پھر بھی اللہ کا صبر شکر کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، وہی معاملہ میرے دوسری ٹانگ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اس طرح میری دونوں ٹانگیں جاتی رہیں۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بے شک میری ٹانگیں کاٹتی گئی ہیں، تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنے قدموں سے چل کے حج کرتا، اپنے ان قدموں پہ چل کے حج کے لیے جاتا۔ تو دیکھیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے نا، ایک کاش والا لفظ آ گیا، ایک حسرت آ گئی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان قیمتی اعضاء کی ہم قدر نہیں کرتے، ہم نہیں سوچتے، اللہ کا شکر نہیں کرتے، اور کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ تندرستی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک یہاں اس بندے کی مثال لے لیجئے کہ ایک بہت ہی برطانوی مشہور جیل تھی، وہاں جیل کے قیدی تھے، ایک سزائے موت کا قیدی تھا، چند لمحوں بعد اسے موت کی سزا ہو جانی تھی۔ اچانک سے ایک نجومی وارد ہوا۔ ویسے کہتے ہیں کہ ویسے بھی سزائے موت تو آپ کو ہو چکی ہے، تو لاؤ میں آپ کے ہاتھوں کی لکیریں چیک کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ہے، یہاں پرنٹ لگائیے۔
اپنے ہاتھ کا پرنٹ دیجیے۔ کہتے ہیں وہ قیدی بے بس ہو کے کہتا ہے پرنٹ کیا لینا ہے، میرے ہاتھ ہی کاٹ لو۔ کیا فائدہ ان ہاتھوں کا جب یہ رہنے والے ہی نہیں؟ ان لکیروں کا کیا فائدہ؟ یہاں بات آ جاتی ہے ایک بے بسی کی۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجیے، یہاں تک کہ ہم پر بے بسی آ جائے۔ ایک ہمارا اعضاء ہم بیمار پڑ جائے نا، ایک اعضاء خراب ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اتنی مہنگی میڈیسن لینی پڑتی ہے۔ اگر گردے کا مسئلہ ہے تو گردے واش کرانے کے کئی لاکھوں ہم لگا دیتے ہیں۔ دل کا مسئلہ ہے تو دل کے چیک اپ کے لیے کئی لاکھوں لگا دیتے ہیں۔ تو میری بات سنیں، یہاں پر ایک قابل غور بات ہے، وہ اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اعضاء بغیر قیمت کے ہمیں دیے ہیں، بالکل صحیح ہماری باڈی میں کام کر رہے ہیں، وہ کتنے ہی مہنگے ہوں گے۔ ان اعضاؤں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکیے، اللہ کے آگے روئیے، گڑ گڑائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی والی زندگی مانگیے، صبر و شکر والی زندگی مانگیے۔